بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے روزہ کے مقاصد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے۔ اب روزہ فرض کرنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ انسان صبح سے لے کر شام تک وہ بھوک کو برداشت کرتا ہے، وہ پیاس کو برداشت کرتا ہے۔ اب روزہ رکھنے کے بعد اس نے ظاہری بات ہے کسی کام پر جانا ہے، دیگر مصروفیات ہیں، تو ان تمام کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان نے پھر بھی بھوک اور پیاس کا سامنا کرنا ہے۔ گرمی ہو یا سردی ہو، موسم جیسا بھی ہو، انسان روزہ رکھتا ہے، پھر وہ کام کاج پہ چلا جاتا ہے، لیکن آخر اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ تو فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی کی دولت نصیب ہو جائے، تمہارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے۔ اب اگر انسان صبح سے لے کر شام تک اس نے بھوک اور پیاس کو تو برداشت کیا، لیکن جو روزے کے مقاصد ہیں ان کو مد نظر نہ رکھا، تو وہ روزے کے ثواب کو نہیں پا سکتا۔ مثال کے طور پر انسان کی زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، کانوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، ہاتھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، پاؤں کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ روزہ رکھا، زبان سے جھوٹ بول کر دن گزار دیا، روزہ رکھ کر زبان سے دوسروں کو گالیاں دے کر دن کو گزار لیا، روزہ رکھ کر زبان سے غیبت کر کے چغل خوری کر کے دن کو گزار لیا، وہ دن تو گزر جائے گا لیکن روزے کے ثواب کو نہیں پا سکو گے۔ اسی طرح اگر روزہ رکھا ہے، روزہ رکھنے کے بعد دل کیا کوئی گانا سن لیں، تو اب یہ ہے کہ روزہ تو رکھا ہے لیکن روزے کے مقصد کو نہیں سمجھا۔ روزہ رکھا اور ہاتھوں کے ساتھ کسی مسلمان پر ظلم کر دیا، اب روزہ تو ہے لیکن روزے کے مقصد کو نہیں پایا۔ اسی طرح روزہ رکھ کر انسان اگر بے حیائی کی طرف جائے، برائی کی طرف قدم اٹھائے، کوئی ناجائز و حرام کام کرے، تو روزہ اس نے رکھا ہے لیکن روزے کے اصل مقصد کو نہیں پایا۔ اس لیے روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ صرف بندہ بھوک اور پیاس کو برداشت کر لے، یہ بڑی بات نہیں، بلکہ بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ اور 11 مہینوں کے بعد ایک مہینہ جو آتا ہے، اس میں انسان کے اندر تبدیلی آنی چاہیے۔ اگر ماہ رمضان المبارک سے پہلے ہماری زندگی ایسی تھی کہ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، تو ماہ رمضان المبارک میں ہم ایسے بن جائیں کہ ہمارا شمار اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں میں ہو جائے۔ اس کے ساتھ ماہ رمضان المبارک میں کوشش کریں کہ جس طرح روزہ فرض ہے اسی طرح نماز بھی فرض ہے۔ روزہ بندہ رکھ لے لیکن دن کو کام کاج میں لگ جائے، یا دن کو بندہ سو جائے اور نمازوں کو چھوڑ دے، تو جس طرح روزہ فرض ہے نمازیں بھی فرض ہیں۔ اس لیے روزہ رکھ کر نماز پڑھیں، نماز کو کسی صورت میں بھی نہ چھوڑیں۔ اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ ماہ رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ اگر زیادہ نہ بھی ہو سکے تو کم از کم ہر روز ایک پارہ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ایک مہینے کے اندر یعنی 30 دنوں میں 30 پارے مکمل ہو جائیں گے، ایک قرآن پاک مکمل ہو جائے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ ماہ رمضان المبارک میں قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، روزہ رکھیں، رات کو نماز تراویح کو ادا کریں، حقوق اللہ کا خیال کریں، حقوق العباد کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔